تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بیوی کو دینی تعلیم دینی چاہیے، اسلامی اخلاق سے آراستہ کرنا چاہیے اور اس کی تربیت اور سدھارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی بن سکے اور منصبی فرائض کو بحسن خوبی ادا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ التحریم میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باہر تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح گھر میں بھی اس فریضہ کو ادا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب فرمایا کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو تعلیم دی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی رات کے وقت اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں سے اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شب میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہتے تھے، پھر جب سحر کا وقت آتا تھا تو اپنی رفیقہ حیات کو جگاتے اور کہتے، اٹھو اٹھو نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، لہذا شریعت کی پابندی خود بھی کیجیے اور اپنی بیوی کو بھی پیار و محبت سے شریعت کی پابندی کے اوپر لے آئیے۔ جب آپ خود پابند ہوں گے تو پھر آپ کی بیوی بھی آپ کی اتباع کرے گی اور وہ بھی شریعت کی سنت کی پابند بن جائے گی۔ عام طور پر جب انسان آدھا بٹیر ہوتا ہے مگر بیوی سے یہ چاہتا ہے کہ وہ رابعہ بصری بن جائے تو رابعہ بصری نہیں بنتی، بلکہ وہ یہ کہتی ہے، جیسی تمہاری زندگی ویسی میری زندگی۔ اس پر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں شریعت و سنت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات سے یہ کام شروع کرنا چاہیے۔ پہلے خود اپنی زندگی میں شریعت لاگو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ظاہری و باطنی سنتیں اپنائیں اور پھر گھر والوں کو بھی بتائیں، تو پھر گھر والے یقیناً اسی پر راضی ہوں گے کہ وہ یہ سنتیں اپنا لیں۔ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بیویاں بیچاری دعائیں کرتی پھرتی ہیں اور وظیفے کرتی پھرتی ہیں کہ ہمارے میاں نیک ہو جائیں، ہمارے شوہر نیک ہو جائیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ گھر میں نیک ماحول پیدا ہو، مگر خاوند کے اپنے مزاج عجیب ہوتے ہیں، باہر برے دوستوں سے فرصت ملے تو پھر یہ کام کریں، اس لیے گھر میں ماحول نیکی والا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر کی نعمت دی ہے، اب گھر کے اندر شریعت لاگو کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ خاوند کا فریضہ ہے۔ اگر اس فرض سے سب کا دوش نہیں ہوگا تو بروز قیامت اپنے محبوب کو کیا منہ دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مذبح خانے بن چکے ہیں۔ کہیں بیوی سنت توڑتی ہے، کہیں بیٹی سنتیں چھوڑتی ہے، کہیں بیٹا سنت پر چھریاں چلاتا ہے اور باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ آج دین کا غم کھانے والا کون ہے جو اپنے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا باغ بنائے، نمونہ بنائے؟ یہ تب ہی ہوگا جب خاوند خود سنت پر عمل کرے گا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرے گا، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سراپا سنتوں میں ڈوبا ہوگا، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دے گا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی دین کی عظمت ڈال دیں گے اور وہ بھی شریعت کے پابند ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر سنت زندہ نہیں، اس سے بڑھ کر جو فرائض ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔